محمد اسلم جونپور سے سوال کرتے ہیں، مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں اسلم صاحب، مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، بلکہ یہ ایک رسم ہے، ایک رواج بن چکا ہے کہ لوگ مصافحہ کے بعد ایسے سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ لہذا یہ قابل الترک ہے، اسے ترک کرنا چاہیے، اور اگر اسے سلام اور مصافحہ کا جز سمجھ لیا گیا ہے اور کوئی اسے جز سمجھ کر کے کرتا ہے کہ سلام اور مصافحہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے ہاتھ نہیں لگا لیں گے، تو بدعت ہے۔ دوسرا سوال ہے، گروپ میں کسی صاحب نے کیا تھا، غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں اس سلسلے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور اس کا پیسہ حلال ہو، حلال کمائی کا ہو، اور کوئی آگے فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور نیک نیتی کے ساتھ وہ دے اور نیک کام سمجھ کر کے دے، تو جو مسجد کی کمیٹی ہے وہ آپسی باہمی مشورے کے ساتھ اس کو بہتر سمجھیں تو لگا سکتے ہیں اور کسی بھی کام میں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی فتنے کا اندیشہ ہو یا آگے چل کر کے کوئی اندیشہ ایسا ہو تو پھر اسے کسی طریقے سے اسے گریز کر دینا چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور حلال ہے تو مسجد میں لے سکتے ہیں اور کسی بھی کام میں لگا سکتے ہیں۔ ہاں اگر انٹرسٹ وغیرہ کا، سود وغیرہ کا پیسہ ہے تو پھر نہیں لے سکتے ہیں۔ بیت الخلاء وغیرہ میں بھی سود کا پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کا پیسہ اس میں بیت الخلاء میں لگا دیتے ہیں، تو انٹرسٹ کے پیسے سے بیت الخلاء میں نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، وبا کے جو آج کل کے دور میں بہت ایک دعا ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی وسلم منی۔ اس دعا کا ہم لوگ اہتمام کریں، اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھ آفات سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، اور وسلم منی، اور مجھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھ، میری بھی حفاظت فرما، اور میرے اندر جو چیزیں ہیں ان سے آپ دوسروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جو ابھی وبا وغیرہ کا دور چل رہا ہے اس کے اندر ہم اس دعا کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائیں اور کثرت سے اس کو پھیلائیں۔ ایک سوال بہت ہی اہم ہے، جزاک اللہ خیرہ کے جواب میں کیا کہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جزاک اللہ خیرہ کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ جب کوئی سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب دینا واجب ہے، ایسے جزاک اللہ کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کوئی خاموش رہے تو خاموش بھی رہ سکتا ہے، اگر کوئی اس کے جواب میں آمین بول دے، ایک دعا ہے جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، تو آمین ہے اللہ قبول فرما، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی نے آمین و ایاکم کہہ دیا، اللہ قبول فرمائے اور آپ کو بھی اللہ بدلہ عطا فرمائے، و ایاکم ایضا، تو یہ بھی بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ دعائیہ جملہ کہہ دیتے ہیں، بارک اللہ فیک، اس کے جواب میں کسی نے ہم کو دعا دی تو ہم بھی جواب میں کوئی دعائیہ جملہ کہہ دیں، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فی عمرک، بارک اللہ فی مالک، اس طرح کے جملے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر جو جملہ ہے وہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، تو جب وہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے تھے تو ان کے محلے کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے دربار میں جا رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیجئے گا
کہ جو مال آیا ہوا ہے اس میں سے کچھ ہمارا بھی حصہ لگ جاتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی ریکویسٹ اور درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقسم لأہل کل بیت من، کہ ٹھیک ہے جو ان کے گھر والے ہیں ان کے لیے تقسیم کر دو. تو جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو صحابی نے کہا جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. تو میرے نزدیک تو سب سے بہتر وہ جملہ ہوگا جو میرے نبی کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے. ہاں اتنا بتا دیا کہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر سنت اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے بہتر وہ جملہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے جواب میں کہا تھا. عاقف خان نے کل میسج کیا ظفرآباد سے. حافظ عاقف خان سوال کرتے ہیں کہ قرآن خوانی مروجہ قرآن خوانی کا کیا حکم ہے، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں شریعت کے اندر ایصال ثواب مستحب ہے، ثواب کا پہنچانا مستحب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنا، کوئی تاریخ مقرر کرنا، لوگوں کو دعوت دے کر کے بلانا، نہ آنے والوں پر لان تان کرنا، یا کم سے کم دل میں برا سمجھنا کہ دیکھو ان کو بلائے تھے پڑھنے کے لیے وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد التزام طرح طرح کا. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس سے منع کیا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور بغیر وقت کی تخصیص کے ساتھ، بغیر التزام و قیود کے ساتھ کوئی انسان اپنی سہولت کے اعتبار سے جو بھی اس سے ہو سکے قرآن کریم پڑھ کر کے اور ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، یا کسی غریب کو جو ہے صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کر دیں تو اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے. جے پور سے نظام الدین صاحب نے کل فون کر کے سوال کیا کہ قبر کے اوپر اگر بتی جلانا اور پھول ڈالنا یہ کیسا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ابو داود شریف اور ترمذی شریف اور نسائی شریف تینوں کے اندر یہ روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور وہاں پر چراغاں کرنے والوں پر، چراغ جلانے والے پر، بتی جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے. اس لیے یہ جاہلانہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس طرح کی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے پھول ڈالنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، شریعت سے ثابت نہیں ہے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور ایک کو چغلی کرنے کی وجہ سے، تو آپ نے ایک ہری شاخ کی ٹہنی لی اور آپ نے بیچ سے دو حصہ کر کے دو قبروں پر گاڑ دیا تھا. تو اس لیے پھول بھی ڈال سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ قیاس مع الفارق ہے، وہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہو گیا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا. آپ کو بتا دیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے پھول ڈال لو؟ ہاں، اس لیے وہ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا وہ وہیں تک مخصوص ہے. اس کے بعد پھر جو ہے پھول ڈالنا اور اس کے ذریعے سے پھر پھول ڈالنا اور پھر کیا کیا خرافات وجود میں آ جاتی ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو قابل الترک ہیں ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور بدعت و خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور کوئی سوال ہے؟ تو جیسے اذان ہوتی ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ مسجد میں اگر بیٹھے ہوں تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہنا. نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، چاہے مسجد میں بیٹھے ہو چاہے مسجد کے باہر، اس کی کوئی دلیل نہیں.
دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.